بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں بچوں کا پسندیدہ اردو میگزین نونہال۔ یہ ہمدرد فاؤنڈیشن نے پبلش کیا ہے۔ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈز کی پیشکش ہے۔ یوم مئی کیوں مناتے ہیں؟ سلیم فرخی۔ یکم مئی پوری دنیا میں مزدوروں کے حقوق کے لیے جدوجہد کا دن تسلیم کیا جاتا ہے۔ یکم مئی 1886 کو شکاگو، امریکہ کے مزدوروں نے اپنے حقوق کے لیے باقاعدہ آواز بلند کی تھی۔ اس سے پہلے مزدوروں سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ 20 گھنٹے کام لینے کے بعد ان کو برائے نام اجرت دی جاتی تھی۔ علاج، معالجہ اور دیگر بنیادی سہولیات بھی میسر نہ تھیں۔ بیگار کیمپوں کی طرح جبری مشقت لی جاتی تھی۔ محنت کشوں کے معاملے میں دین اسلام کا نظام سب سے مؤثر اور بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ محنت کش اللہ کا دوست ہے اور مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دینی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سلسلے میں بہترین مثالیں قائم کیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک مالک اور مزدور کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ فیصلے میں کچھ دیر ہوئی تو مزدور یہ سمجھا کہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک کی حمایت کرنا چاہتے ہیں۔ غصے میں آ کر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگا، لیکن انہوں نے اسے معاف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اناج کی قیمت بڑھنے کے ساتھ ہی مزدور کی اجرت میں خود بخود اضافہ ہو جانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ محنت کش کو اس کا حق دلائے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ دنیا میں پہلی ہڑتال تقریباً 5000 سال پہلے مصر میں اہرام تعمیر کرنے والے مزدوروں نے کی تھی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ گندم کے دلیے میں ڈالنے کے لیے انہیں لہسن فراہم کیا جائے تاکہ قوت برقرار رہے۔ انہوں نے کام بند کر دیا تو مجبوراً ان کو لہسن مہیا کرنا پڑا۔ 22 مئی 1827 کو انگریزوں کی پالکی اٹھانے والے کہاروں نے ہڑتال کر دی کیونکہ انہیں پوری اجرت نہ دی جاتی تھی۔ 1834 میں نیو یارک میں بیکری کے مزدوروں نے ہڑتال کر دی کیونکہ انہیں قدیم مصری غلاموں کی طرح 18 سے 20 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا۔ اگست 1842 کو برطانیہ کے مزدوروں نے کام کے اوقات میں کمی کے لیے آپس میں مل کر کوششیں شروع کیں۔ فروری 1848 میں محنت کشوں کا دستور شائع ہوا۔ اسی زمانے میں فرانس کے محنت کشوں نے لڑ بھیڑ کر 10 گھنٹے یومیہ کام کا حق منوا لیا۔ 1869 میں امریکہ کے مزدوروں نے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا تو تمام کارخانے داروں نے اپنا اتحاد قائم کر لیا۔ 1871 میں انہوں نے غیر ممالک سے، خاص طور پر افریقی ملکوں سے آسان شرائط اور کم اجرت پر ہزاروں مزدور منگوا لیے، جس سے مقامی مزدوروں میں اور زیادہ بے چینی پھیل گئی۔ اس رویے کے خلاف جب انہوں نے مظاہرے کیے تو امریکی پولیس کے ساتھ ساتھ فوج نے بھی انہیں مارا۔ اس کے نتیجے میں مزدوروں کی تحریک نے زیادہ شدت اختیار کر لی، لیکن حکومت کی سختی نے ان کی جدوجہد کو وقتی طور پر دبا دیا۔ اب مزدوروں نے آپس میں اتحاد کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ایک جماعت تشکیل دی جس کا اہم نقطہ 8 گھنٹے کام، 8 گھنٹے آرام اور 8 گھنٹے تفریح کا اصول تھا۔ اعلان کیا گیا کہ 1 مئی 1886 تک مطالبات پورے کیے جائیں ورنہ 1 مئی کو مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ کارخانے داروں نے مزدوروں کے مطالبات تسلیم نہیں کیے، چنانچہ 1 مئی 1886 کو لاکھوں مزدوروں نے ایک آواز ہو کر انتہائی کامیاب ہڑتال کی۔ کارخانے دار ان کی تحریک سے کافی پریشان تھے۔ 3 مئی کو صنعت کاروں نے مزدوروں کے جلسے میں بم دھماکہ کرا دیا اور پولیس نے ان پر گولیوں کی بارش کر دی۔ 4 مئی کو اس واقعے کے خلاف شکاگو کے محنت کشوں نے زبردست احتجاجی جلسہ کیا۔ اس جلسے پر پولیس کے ساتھ فوج نے بھی نہتے محنت کشوں پر جب اندھا دھند فائرنگ کی تو شکاگو کی گلیاں اور بازار ان کے خون سے سرخ ہو گئے۔ اس دردناک منظر میں خون میں لت پت مزدوروں نے اپنے خون سے رنگا ہوا جھنڈا بلند کر دیا۔ 5 مئی 1886 کو بے شمار محنت کشوں کو گرفتار کیا گیا اور 7 رہنماؤں کو سرعام پھانسی دے دی گئی۔ پاکستان کے محنت کش خراب حالات کے باوجود وطن عزیز کی تعمیر و ترقی میں بڑے جوش و جذبے اور خلوص و لگن سے مصروف ہیں۔ قائد اعظم نے
26 ستمبر 1947 کو ویلیکا ٹیکسٹائل مل کے افتتاح کے موقع پر فرمایا تھا کہ مطمئن محنت کشوں کے بغیر کوئی صنعت پھل پھول نہیں سکتی۔ علامہ اقبال نے بھی ہمیشہ مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ ہمارے محنت کش بھی عالمی برادری کی حمایت میں یوم مئی نہایت باوقار طریقے سے مناتے ہیں۔ کتاب اور کہانی۔ آج کی ہماری پہلی کتاب کا نام ہے عہد خلافت راشدہ کا ہندوستان، عہد نبوی کا ہندوستان۔ یہ 2 کتابیں ہیں، قیمت ہے 950 روپے۔ تعارف۔ مورخ ہند حضرت مولانا قاضی اطہر مبارک پوری کے قلم سے 2 لازوال کتابیں جن کا مطالعہ بچوں کی معلومات میں بے پناہ اضافہ کرے گا، کیونکہ ہم سبھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ خطہ زمین کیسا تھا اور یہاں کا رہن سہن کیسا تھا۔ اسلام کی روشنی اس خطے میں کب اور کیسے پھیلی۔ للو پنجو سیریز 4 ناولوں کی مشترکہ، قیمت ہے 550 روپے۔ تعارف۔ بچوں کے لیے ابن عاص محمد کے مزاحیہ اور تجسس سے بھرے دلچسپ ناولوں کے مزیدار سیریز جدید دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی ہے۔ اس سیریز میں نئے پن کے ساتھ اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ بچے اردو کے اسلوب سے بھی مکمل آگاہ ہو جائیں اور مطالعے سے لطف بھی حاصل کر سکیں۔ 2 دوستوں للو پنجو کی کہانیوں میں ہر بچے کی دلچسپی کا سامان موجود ہے۔ 1 حرف 1 کہانی۔ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر الماس روحی، قیمت ہے 600 روپے۔ تعارف۔ یہ کتاب پھول، تتلی، مانو بلی اور چندہ ماموں جیسے الفاظ سیکھنے والے ننھے منھے پیارے پیارے بچوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ حرف کہانی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اردو زبان سکھانے کے بصری اور صوتی طریقہ تدریس کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ بصری طریقے میں حروف تہجی سے شروع ہونے والے الفاظ متعارف کروائے ہیں اور صوتی طریقے میں آوازوں کو اہمیت دیتے ہوئے رنگوں، پھلوں، پھولوں اور دیگر چیزوں کے نام شامل ہیں۔ والدین اور اساتذہ سے گزارش ہے کہ سنانے کے بعد کہانی کے مختلف پہلوؤں پر بچوں سے سوال ضرور کریں تاکہ ان میں غور سے سننے اور واقعات کو ترتیب وار بیان کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ انشاءاللہ یہ کتاب ہر لحاظ سے بچوں کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہوگی۔ مکمل کی تلاش۔ مصنف ہیں بلال شیخ، قیمت ہے 500 روپے۔ تعارف۔ بلال شیخ نے رومانوی کہانیوں کے بجائے اصلاحی، معاشرتی اور تعمیری کہانیوں کا انتخاب کیا ہے۔ بلال کا کردار عام ڈگر سے ہٹ کر اور کہانیوں کا انداز منفرد ہے۔ اس کتاب کے مکالمے بے حد دلچسپ ہیں، خاص طور پر 2 کہانیوں قیدی اور آزادی اور فقیر اور دانشور کا انداز تحریر اچھوتا اور بے حد دلچسپ ہے۔ آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے رابطہ نمبر ہے 030046111953۔ آپ یہاں پر ان کتابوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک بار پھر دہرا رہی ہوں، 030046111953۔ نونہال ادیب، عالمی دن برائے کتب اطفال، عبدالمغنی وقاص، رحیم یار خان۔ ہر سال 2 اپریل کو بچوں کی کتابوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جسے انٹرنیشنل چلڈرن بک ڈے کہا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ دن بچوں کے معروف لکھاری ہینس کرسٹین اینڈرسن کا یوم ولادت ہے۔ بچوں کے یہ ادیب 2 اپریل 1805 کو ڈنمارک میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سینکڑوں کہانیاں، کتب، ناول، سفرنامے، نظمیں اور بچوں کے لیے تصوراتی کہانیاں تخلیق کیں۔ یہ دن ان کی یاد میں اور بچوں کے ادب کے فروغ کے لیے دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ انہوں نے 4 اگست 1875 کو وفات پائی۔ بچوں کے لیے شاہکار تخلیق کرنے والے اس ادیب کی یاد میں ڈنمارک میں 1935 کو ڈاک ٹکٹ جاری ہوا۔ اسی طرح اسلامی ممالک میں قازقستان نے ان کی خدمات کے اعتراف میں 2005 کو ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ دنیا بھر میں اس روز بچوں کے رسائل کی نمائش کی جاتی ہے اور کتاب میلے میں بچوں کو سستی کتابیں خریدنے اور مطالعہ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ منظر یہ عجب دیکھا، ایم یاسین آرزو، لاہور سے۔ صبح 7 ستمبر نے یہ منظر دیکھا،
لوگوں نے بھی چھت پر چڑھ کر دیکھا۔ صبح 7 ستمبر نے یہ منظر دیکھا۔ لوگوں نے بھی چھت پر چڑھ کر دیکھا۔ سرگودھا بیس کی جانب دشمن تیارے تیزی سے بڑھے چنگھاڑتے سارے۔ تیز نظر نے ایم عالم کی بھانپ لیا، تیز نظر نے ایم عالم کی بھانپ لیا، رخ طیارے کا جانب ان کی موڑ دیا۔ اور پھر چشم فلک نے منظر یہ عجب دیکھا، اور پھر چشم فلک نے منظر یہ عجب دیکھا، آنکھوں سے ٹپکتا ہوا عالم کا غضب دیکھا۔ 1 منٹ سے پہلے دشمن کے مار گرائے، 1 منٹ سے پہلے دشمن کے مار گرائے، طیارے 5 فضاؤں میں بھگ سے اڑائے۔ اہل عالم کو عالم نے حیران کیا، اور دشمن ازلی کو اپنے پریشان کیا۔ غلطی کا اپنی عدو نے بھگتا تھا خمیازہ، غلطی کا اپنی عدو نے بھگتا تھا خمیازہ، ہم نے ستارہ جرت سے عالم کو نوازا۔ ایم عالم کا دنیا میں نام رہے گا، ایم عالم کا دنیا میں نام رہے گا، یاسین زبان زد خاص و عام رہے گا۔ وقت، مرلی چند شکارپور سے۔ وقت کیا ہے؟ وقت اللہ پاک کی امانت اور انسان کے لیے بہت ہی قیمتی اثاثہ بھی ہے۔ یہ وقت ہی ہے جو ہر دم یہ احساس دلاتا ہے کہ ہر وقت اچھا عمل کرنا چاہیے اور اچھی بات کرنی چاہیے۔ سورج کا اپنے وقت پر طلوع ہونا اور شام کو غروب ہو جانا، چاند، ستاروں کی گردش، موسم کا بدلنا، صبح پرندوں کا اڑنا اور شام کے سائے پھیلتے ہی اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف واپس لوٹ کر آنا وقت کا پتہ بتاتے ہیں۔ وقت آہستہ آہستہ، لمحہ لمحہ، پل پل کے آگے بڑھتا رہتا ہے، یعنی وقت کا پہیہ مسلسل گھوم رہا ہے۔ ہم وقت کو قید نہیں کر سکتے۔ تاریخ گواہ ہے، جس انسان یا قوم نے وقت کی قدر کی اس نے کامیابی حاصل کی، اور جس نے وقت کو برباد کیا وقت نے بھی اسے تباہ کر دیا۔ وقت آئینے کی طرح انسان کو اپنا عکس دکھاتا ہے۔ آج اگر اچھا وقت نہیں تو کل یہ برا وقت بھی نہیں ہوگا، آج اگر برا وقت ہے تو کل ضرور اچھا وقت بھی آئے گا۔ یہ خدا کی مصلحت ہے۔ آؤ وقت سے فائدہ اٹھا کر اچھا عمل کر کے اپنی یادوں کے اچھے نقوش چھوڑ جائیں۔ غلطی کا احساس، طیبہ اشرف، سانگھڑ سے۔ اسما 6ٹھی کلاس کی طالبہ تھی، نہایت ہی ذہین اور عقل مند، ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتی اور کمزور طالبات کی مدد کرتی۔ اسی کے ساتھ فروہ بھی پڑھتی تھی، ذہین بھی تھی اور پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی، لیکن وہ دوسروں کی مدد نہیں کرتی تھی، اسے صرف اپنی پڑھائی سے مطلب تھا۔ اسما اور اس کی بڑی بہن کشف بھی اسے ہمیشہ سمجھاتی تھیں کہ دوسروں کی مدد کیا کرو، دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، لیکن وہ ہر بات کو مذاق میں ٹال دیتی۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس سے یہ بات فروہ کی سمجھ میں آ گئی کہ وہ آج تک غلط کرتی آئی ہے۔ امتحان میں فروہ کے 2 پیپر بہت اچھے ہوئے۔ تیسرے پیپر میں وہ خوب تیاری کر کے اسکول گئی۔ جب وہ پیپر شروع ہوا تو پتہ چلا کہ وہ اپنا پین اور پینسل تو گھر ہی بھول آئی ہے۔ بہت پریشان ہوئی، وہ کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتی تھی، کیونکہ اس نے آج تک کسی کی مدد کی ہی نہیں تھی، اس لیے کون اس کی مدد کرتا۔ وہ مس کی ڈانٹ سے بھی ڈر رہی تھی۔ اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اس کی ہم جماعت طالبات اسما، ارم اور لائبہ نے اس کی مدد کرتے ہوئے ایک پین اور پینسل اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس واقعے کے بعد وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئی۔ اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ کسی کی مدد کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ کسی کی مدد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اس نے اپنی ہم جماعت سہیلیوں سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور آئندہ سب کی مدد کرنے کا پکا عزم کیا۔ آزادی ایک بڑی نعمت، محمد حذیفہ سجاد، دینا پور سے۔ ایک پنجرے میں بند 2 چڑیاں اس زمانے کی باتیں کر رہی تھیں جب وہ آزاد فضاؤں میں پرواز کیا کرتی تھیں۔ تب نیکو نے کہا، ارے میکو، یہ انسان ہمیں اپنے شوق کے لیے قید کر لیتے ہیں، ان کو ذرا سا بھی احساس نہیں کہ ہم پر کیا گزرتی ہے۔ ایک نے کہا، انسان تو ہر طرح آزاد رہتے ہیں، آزادی کی اصل قدر تب معلوم ہوتی ہے جب وہ ان سے چھن جاتی ہے۔ دوسری چڑیا نے جواب دیا، آزادی کی قدر ہم سے پوچھے جو اتنے دنوں سے قید ہیں۔ عبداللہ اپنے گھر میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ کرونا کی وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن تھا، اس لیے وہ گھر میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔
نہ دوستوں سے مل سکتا تھا اور نہ کہیں گھومنے پھرنے جا سکتا تھا۔ اس کی والدہ نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، تم پریشان مت ہو، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ آخر 2 ہفتوں بعد لاک ڈاؤن ختم ہوا تو عبداللہ بازار کی طرف جاتے ہوئے بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ ویڈیو گیمز والی دکان کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر پرندوں والی دکان پر پڑی۔ اس نے پرندوں کو پنجروں میں یوں قید دیکھا تو اس کا اپنا لاک ڈاؤن کے دوران گھر میں گزرا وقت یاد آ گیا کہ وہ اس وقت کتنا بے چین ہو گیا تھا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے دکاندار سے ان پرندوں کی قیمت پوچھی، پھر ویڈیو گیمز کھیلنے کے لیے جمع کی ہوئی تمام رقم دکاندار کی طرف بڑھا دی، جو کہ پرندوں کی قیمت کے برابر تھی۔ عبداللہ نے خود آگے بڑھ کر پنجروں کو کھول دیا۔ پنجرے کا دروازہ کھلا تو دونوں چڑیاں چوں چوں کرتی ہوئی اڑ گئیں، جیسے کہہ رہی ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بچے کے دل میں یہ احساس پیدا کیا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کوا اور چڑیا، صوبیہ رانی، کراچی سے۔ کوا کائیں کائیں کرتا، چڑیا سے وہ روز لڑتا۔ ایک دن ہوئی خوب لڑائی، دونوں نے کی مار کٹائی۔ چڑیا کا حال برا تھا، کوا سینہ تان کھڑا تھا۔ پیڑ پہ ایک بلبل تھا بیٹھا، ان کو لڑتا دیکھ رہا تھا۔ بلبل بولا، میرے پیارے بھائی، بات بری ہے کرنا لڑائی، آپس میں تم مل کر رہنا، اچھی بات یہ سب سے کہنا۔ کوے کی پھر سمجھ میں آیا، ہو کر شرمندہ سر کو جھکایا۔ کوا بولا، میری بہنا، چھوڑو اب آپس میں لڑنا، صلح کر کے ہاتھ میں لایا۔ چڑیا کو پھر گلے لگایا، معاف کر دو میری بہنا، آپس میں اب پیار سے رہنا۔ کفایت شعری، وجیہہ زمان، جھنگ صدر سے۔ مریم نہم جماعت کی طالبہ تھی۔ وہ درمیانے درجے کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ پڑھائی میں اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ سلیقہ شعور لڑکی بھی تھی، مگر اسے شاخ خرچی کی ایک بہت بری عادت تھی۔ وہ ہمیشہ مہنگی سے مہنگی چیزوں کو فوقیت دیتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ مہنگے کپڑے اور جوتے پہننے سے اور برانڈ اشیاء استعمال کرنے سے انسان میں اعتماد پیدا ہوتا ہے اور وہ منفرد بھی نظر آتا ہے۔ اس کی امی اسے بہت سمجھاتی کہ اچھا پہننا اوڑھنا بری بات نہیں، مگر ضروری نہیں کہ اس کے لیے فضول خرچی بھی کی جائے۔ مریم چونکہ اپنے ابو کی لاڈلی تھی، لہٰذا وہ اس کی ضد کے آگے بے بس ہو جاتے۔ مریم کی تایا زاد بہن کی شادی ہونے والی تھی۔ مریم امی کے ساتھ شادی کے کپڑے اور جوتے وغیرہ لینے بازار چلی گئی۔ کپڑے کی دکان پر اس کی امی کو خوبصورت اور نفیس ریشمی کپڑے بہت پسند آئے، مگر مریم نے انہیں نظر انداز کر دیا اور اپنی امی سے دوسری دکان پر چلنے کی ضد کرنے لگی۔ وہ دونوں دکان پر پہنچ گئیں۔ مریم بڑی دکان کے اندر داخل ہوتے ہی کپڑوں کے ڈیزائن دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد مریم ایک فراک اٹھائے اپنی امی کے پاس آئی۔ اس کی امی فراک کی قیمت 5000 دیکھ کر حیران رہ گئیں، مگر مریم کی ضد تھی کہ اسے وہی فراک لینا ہے۔ آخر اس کی امی نے رقم ادا کرنے کے لیے پرس کھولا تو وہ پریشان ہو گئی۔ امی نے بتایا کہ گھر سے نکلتے ہوئے انہوں نے پرس میں 5000 کے 2 نوٹ رکھے تھے، مگر اب ایک نوٹ غائب تھا، لہٰذا انہوں نے وہ فراک اسی دکان پر چھوڑی اور واپس پہلی دکان پر جا کر اپنے اور مریم کے لیے سوٹ خریدے اور گھر واپس آ گئیں۔ سوٹ بہت خوبصورت تھے، مگر مریم کو افسوس تھا کہ وہ مہنگا سوٹ نہ خرید سکی۔ مریم کی امی فوراً اس کے دل کا حال سمجھ گئیں۔ وہ مریم کو سمجھانے لگیں، دیکھو بیٹا، ضروری نہیں انسان مہنگے کپڑے پہن کر ہی دلکش لگے، وہ مناسب قیمت میں بھی خود کو سنوار سکتا ہے۔ عام کپڑے کو اس طرح تیار کر کے پہننا کہ وہ دیدہ زیب لگے، یہ ایک فن ہے، اس سے انسان میں اعتماد آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کفایت شعوری سے کام لیتے ہوئے مناسب پیسوں میں اچھی چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ شادی کی تقریب میں مریم بھی اپنے رشتے کی بہنوں کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف ہو گئی۔ مریم کی امی نے اس کی طرف دیکھا تو انہیں مریم کی آنکھوں میں اطمینان کی چمک دکھائی دی۔ وہ خوش تھیں کہ مریم کو ان کی سمجھائی ہوئی بات مکمل طور پر سمجھ آ چکی تھی۔ قید، یمنا امجد، بہاولپور سے۔ السلام علیکم۔ 12 سالہ عادل نے اپنے دوست نعمان کے گھر میں داخل ہو کر اس کی والدہ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، نعمان کی امی نے جواب دیا۔ نعمان کدھر ہے خالہ؟ اوپر پرندوں کے پاس ہے، جاؤ اوپر ہی چلے جاؤ، انہوں نے جواب دیا۔ جی اچھا، وہ کہہ کر اوپر چلا گیا۔ بہت اچھے موقع پر آئے ہو عادل، دیکھو میں نے چڑیوں کا نیا جوڑا لیا ہے، نعمان نے عادل کو دیکھتے ہی کہا۔ نعمان کو پرندے پالنے کا بہت شوق تھا، اس کے پاس بہت سارے پرندے تھے، جبکہ عادل کا خیال تھا کہ پرندوں کو قید کرنا مناسب نہیں ہے۔ کتنا پیارا ہے نا،
نعمان نے فخر سے بتایا۔ ہاں اچھا ہے، عادل نے مختصر جواب دیا۔ کیا سوچ رہے ہو عادل؟ عادل نے کہا، نعمان، پرندے آزاد ہی اچھے لگتے ہیں، ان کو قید کرنا ٹھیک نہیں۔ عادل نے ایک بار پھر نعمان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تم میرے اس شوق کو پسند ہی نہیں کرتے، نعمان برہم ہو کر بولا۔ نہیں نعمان، اگر تمہیں کوئی قید کر دے تو کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ کوئی مجھے کیوں قید کرے گا؟ میں انسان ہوں، اور وہ پرندے خریدنے کے لیے ہی بازار میں ہوتے ہیں نا، میں انہیں خرید سکتا ہوں اور خریدوں گا۔ تمہیں برا لگتا ہے تو تم نہ آیا کرو یہاں۔ آج خلاف معمول نعمان کا موڈ بہت خراب تھا۔ مجھے چلنا چاہیے، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ عادل روحانسا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پورا دن نعمان کے ذہن میں عادل کی باتیں گونجتی رہیں۔ بستر پر لیٹ کر بھی وہ یہی سوچتا رہا اور جانے اس کی آنکھ لگ گئی۔ نعمان اسکول سے واپس آ رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، گلیاں سنسان تھیں۔ وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا، مگر اچانک پیچھے سے کسی نے اس کی ناک پر کپڑا رکھ دیا۔ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک بڑے کمرے میں پایا۔ ابھی اس کے حواس پوری طرح بحال نہیں ہوئے تھے کہ ایک دیو نما آدمی اندر داخل ہوا اور اس کے سامنے کھانا رکھ کر چلا گیا۔ نعمان کو بھوک نہیں تھی، اسے اپنی امی ابو بہت یاد آ رہے تھے۔ اس نے رونا شروع کر دیا اور روتا ہی چلا گیا۔ نعمان بیٹا، کیا ہوا ہے؟ وہ رو رہا تھا جب اس کی امی کی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا بیٹا، برا خواب دیکھا کیا؟ جی امی، میں کسی کی قید میں تھا۔ قید؟ اوہو، اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ عادل، مجھے معاف کر دو۔ نعمان اگلے دن عادل سے معافی مانگ رہا تھا۔ عادل نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسی کیا بات ہو گئی نعمان؟ آؤ، تمہیں ایک چیز دکھانی ہے۔ نعمان اسے کھینچتا ہوا اپنے گھر کی چھت پر لے آیا۔ عادل نے دیکھا اس کی چھت پر پڑے تمام پنجرے خالی تھے۔ اسے بہت حیرت ہوئی۔ ارے، سارے پرندے کہاں گئے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں نے آزاد کر دیے، نعمان نے مسرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ آدھے گھنٹے بعد دونوں کافی پیتے ہوئے کہکے لگا رہے تھے۔ نعمان، جو بات میں تمہیں ایک عرصے سے نہ سمجھا پایا، وہ بات تمہیں ایک خواب نے سمجھا دی؟ عادل نے ہنستے ہوئے کہا، اور نعمان، اس کا سر تو جھکا ہوا تھا۔ لذیذ شیر خورما، انجم حسن۔ پیارے بچوں، آج ہم کھانے کی ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کریں گے جو مدتوں سے ہماری روایات اور ثقافت کا حصہ ہے، جس کے بغیر عید کا تہوار ناممکن سا لگتا ہے، اور یہ عید کے دن ہر گھر کی میز پر نظر آتا ہے، اور جسے سب ہی گھر والے شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ سب بوجھ ہی چکے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ جی ہاں، یہ شیر خورما ہے۔ شیر خورما فارسی زبان کا لفظ ہے جو دو حصوں پر مشتمل ہے، شیر یعنی دودھ، اور خورما جس کا مطلب ہے چھوارا یا کھجور۔ ہمارے برِ صغیر میں شیر خورما میں سویاں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کو بنانے کے طریقے مختلف ہیں۔ بچوں، شیر خورما ایک نہایت مزیدار میٹھا پکوان ہے جو غذائیت سے بھرپور ہے۔ آئیے دیکھیں اس میں کون کون سے اجزاء ہیں۔ دودھ میں شامل کیلشیم اور فاسفورس ہماری ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہے۔ دودھ کا باقاعدہ استعمال ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے۔ سوئیوں میں فولاد پایا جاتا ہے جو ہمارے جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ یہ پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے۔ بادام، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بادام کھاؤ دماغ تیز ہوگا۔ جی ہاں، یہ بالکل درست ہے۔ بادام میں فائبر اور میگنیشیم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس سے ہمارے جسم میں جمی ہوئی چربی کم ہوتی ہے اور طاقت بھی ملتی ہے۔ پستہ ایک مزیدار میوہ ہے جس میں کیلوریز کم ہوتی ہیں، تو جب آپ کا دل چاہے خوب بادام اور پستہ کھائیں۔ کھوپرا، یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ کھوپرا یا ناریل ہمارے دانت اور ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ ہمارے جسم کو کیلشیم اور میگنیشیم فراہم کرتا ہے، اور اس کو کھانے سے ہماری جلد بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا شیر خورما کے اجزاء اور ان کے فائدے، جن کو جان کر دل چاہتا ہے کہ شیر خورما صرف عید پر ہی نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی بنتا رہے اور ہم کھاتے رہیں۔ شمسی توانائی والا تندور۔ آئیے ہم آپ کو متبادل توانائی کے بارے میں ایک دلچسپ سائنسی تجربہ سکھاتے ہیں۔ ایک خالی پیزے کے ڈبے کو لیں اور اسے اوپر سے اس طرح کاٹیں جیسے ایک کھڑکی ہو۔ کھلی کھڑکی کو پلاسٹک شیٹ کے ذریعے بند کر لیں۔ اب آپ اس ڈبے کے اندر پلاسٹک شیٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ ڈبے کو اندر سے مکمل طور پر کالے کاغذ سے ڈھانپ لیں
لیجئے، آپ کا شمسی توانائی کا تندور تیار ہو گیا۔ شمسی تندور کو تقریباً 30 سے 50 منٹ کے لیے دھوپ میں پہلے سے گرم کر لیں۔ یہ تندور تپتی دھوپ میں بہترین کام کرتا ہے۔ کوئی بھی کھانا اس تندور میں آسانی سے گرم ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس تجربے سے ہم نے یہ سیکھا کہ سورج کی روشنی شمسی تندور کو گرم کرتی ہے۔ سورج کی روشنی تندور میں داخل ہو کر تندور کو گرم کرتی ہے اور پلاسٹک کے ذریعے اندر جا کر برقرار رہتی ہے۔ اس حرارت کو کالے کاغذ کے ذریعے بھی جذب کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر رکھا ہوا کھانا گرم کیا جا سکے۔ احتیاط: بچوں، یہ تجربہ کسی بڑے سمجھدار شخص کی نگرانی میں ہی کریں۔ شمسی تندور کے ساتھ کھانا پکاتے وقت احتیاط کریں کیونکہ یہ کافی گرم بھی ہو سکتا ہے۔ شمارہ فروری 2021 میں ہم نے تصویر کہانی کے عنوان سے بچوں کو کہانی لکھنے کی ترغیب دینے کے لیے ایک تصویر شائع کی تھی۔ اس تصویر پر ایک اچھی کہانی موصول ہوئی جو شائع کی جا رہی ہے۔ سیارہ زہرہ کی مخلوق، صنفہ ذروۃ الایمان۔ بنو، چنو اور ٹنو اپنی خلائی گاڑی میں 2 دن سے سفر کر رہے تھے۔ کچھ دن پہلے وہ چاند کی سیر کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن واپسی پر اپنے سیارے زہرہ کا راستہ بھول گئے تھے۔ بنو دوربین سے مستقل سیارہ زہرہ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اسے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اب تو ان کی بیٹری بھی ختم ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے قریب ترین سیارے زمین پر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے 3 بچوں کے روپ دھار لیے، پھر وہ زمین پر مشرق کی جانب اتر آئے۔ مشرق میں دوپہر کا وقت تھا اور گرمی کی وجہ سے سب لوگ اپنے گھروں میں تھے۔ گلیاں سنسان تھیں۔ بنو، منو اور ٹنو پہلی دفعہ زمین پر آئے تھے، لیکن یہاں آ کر انہیں بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ اندر گھس گئے۔ یہ منّے کا گھر تھا۔ باورچی خانے کے علاوہ سب کمروں کے دروازے بند تھے، اس لیے وہ کھانے کی خوشبو سونگھتے ہوئے سیدھے باورچی خانے میں آ گئے۔ وہاں بہت سارے آم، انگور اور بادام پڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف دہی بھلے اور چنا چاٹ بھی رکھی ہوئی تھی۔ بنو، منو اور ٹنو کو تو بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے سب کچھ جلدی جلدی ہڑپ کر لیا۔ اتنا کچھ کھا کر ان کی بیٹری فل ہو گئی تھی اور اس لیے وہ اپنے سیارے زہرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر جب منّے کی امی نے سب کچھ غائب دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ شرارتی منّے کی حرکت ہے اور انہوں نے منّے کی خوب پٹائی کی۔ شین شرارت۔ ایک گاؤں کے سارے لوگ بے وقوف تھے۔ ایک دن وہ سب شہر جانے کے لیے ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ اعلان ہوا کہ گاڑی پلیٹ فارم پر آ رہی ہے تو سب نیچے پٹری پر کود گئے۔ صرف ایک آدمی بچا۔ نیوز رپورٹر نے اس سے پوچھا، پلیٹ فارم پر کھڑے سارے لوگ کیسے مر گئے؟ اس آدمی نے جواب دیا، جب اعلان ہوا کہ ٹرین پلیٹ فارم پر آ رہی ہے تو سب جان بچانے کے لیے پٹری پر بیٹھ گئے۔ نیوز رپورٹر نے پوچھا، تو پھر آپ کیسے بچ گئے؟ جواب ملا، میں تو خودکشی کرنے کے لیے پٹری پر لیٹا ہوا تھا۔ اعلان سن کر میں پلیٹ فارم پر آ کر لیٹ گیا۔ تھانے دار نے ایک دیہاتی سے پوچھا، جب تمہارے گھر چوری ہوئی تھی تو کیا وقت تھا؟ دیہاتی، جناب بڑا ہی مشکل وقت تھا۔ بیٹا، صفائی اچھی چیز ہے نا ابو، لیکن امی بالکل صفائی پسند نہیں ہیں۔ باپ، وہ کیسے بیٹا؟ بیٹا، کل میں نے باورچی خانے میں رکھا ہوا حلوہ صاف کیا تو انہوں نے میری بہت پٹائی کی۔ بیوی جب کھانسی کی شدت سے دیر تک کھانستی رہی تو شوہر نے کہا، میں تمہارے گلے کے لیے کوئی دوا لا دوں؟ بیوی نے جواباً کہا، ہاں ہاں، وہ ہار جو کل جوہری کی دکان پر دیکھا تھا نا، وہ لا دیں۔ آدمی، کیا تمہارے ابو جان گھر پر ہیں؟ لڑکا، جی نہیں، باہر گئے ہوئے ہیں۔ آدمی، کب تک آئیں گے؟ لڑکا، جب آپ واپس چلے جائیں گے۔ ایک صاحب تیزی سے حجام کی دکان میں داخل ہوئے اور بولے، ڈاکٹر صاحب میری نظر ذرا کمزور ہو گئی ہے۔ حجام نے کہا، ذرا نہیں، بہت کمزور ہو گئی ہے، ڈاکٹر صاحب کا کلینک برابر میں ہے۔ ایک صاحب کو انگریزی بولنے کا خبت تھا۔ ایک دن وہ اپنی نواسی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ ایک دوست سے ملاقات ہو گئی۔ دوست نے بچی کو پیار کیا اور پوچھا، یہ اتنی پیاری سی بچی کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میری 89 ہے۔ دوست نے کہا، اچھا تو ایسے کہیے نا کہ آپ 80 اور 9 89 ہے۔ مرغی خانے کے مالک کو ملازم کی ضرورت تھی۔ ایک امیدوار آیا تو انہوں نے پوچھا، اس بات کی کیا ضمانت ہے
کہ تم انڈے چوری نہیں کرو گے؟ جواب ملا، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ایک حمام میں 3 سال نوکری کی لیکن ایک بار بھی میں نہیں نہایا۔ ایک مزدور لیڈر نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مجھے محنت و مشقت بہت پسند ہے۔ میں اکثر درخت کے سائے میں بیٹھ کر سارا دن مزدوروں کو محنت کرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہوں۔ ایک آدمی نے لنگڑے بھکاری سے کہا، لنگڑا ہونا بڑی تکلیف دہ بات ہے، شکر کرو تم اندھے نہیں ہو۔ بھکاری نے کہا، میں اندھا بھی رہ چکا ہوں لیکن اس وقت لوگ مجھے کھوٹے پیسے دے جایا کرتے تھے۔ استاد، ارے یہ کیا لے آئے ہو؟ کتاب کہاں ہے؟ شاگرد، یہ کیلنڈر ہے سر، کل آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ تاریخ پڑھائیں گے۔ آدھی ملاقات۔ کہانی حال میں ماضی ٹاپ پر جا رہی ہے۔ بڑا ادیب محنت رنگ لائی بھی اچھی کہانیاں تھیں۔ بلا عنوان کہانی کا عنوان ہوتا ہی نہیں ہے یا وہ نکال دیا جاتا ہے۔ انگریزی حصہ میرے لیے ذرا مشکل ہے۔ فواد احمد، کراچی سے۔ جواب، ہم آپ کا امتحان لینے کے لیے کہانی کا عنوان چھپا لیتے ہیں، پھر اچھا عنوان لکھنے والے کو انعام دیتے ہیں۔ میں ہمدرد نونہال بہت شوق سے پڑھتی ہوں۔ مارچ 2021 کا شمارہ پڑھ کر بہت خوشی ہوئی اور نونہال کا نیا انداز بے حد پسند آیا۔ بلا عنوان انعامی کہانی بہت زبردست تھی۔ اب اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی کافی معلومات ہوتی ہیں۔ سمائکہ میمن، کراچی سے۔ جواب، شکریہ سمائکہ۔ مارچ کا شمارہ ہمیشہ کی طرح بہترین تھا۔ تمام کہانیاں لاجواب تھیں۔ مجھے آپ سے شکایت یہ ہے کہ آپ نے شاعری کا سلسلہ کیوں ختم کر دیا؟ قبشہ ادریس، کراچی سے۔ جواب، انشاءاللہ آپ کی شکایت جلد دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں بچپن سے اپنا پسندیدہ رسالہ ہمدرد نونہال پڑھتی آ رہی ہوں۔ شادی کے بعد بھی نونہال پڑھنا نہیں چھوڑا۔ ہمدرد نونہال میں انگریزی سیکشن بہت پسند آیا۔ جاگو جگاؤ حکیم محمد سعید، پہلی بات سلیم فرخی، قوم کی ماں سیدہ نازا جبیں، پرندے کی فریاد علامہ اقبال، سب مضامین بہت پسند آئے۔ صوفیہ محمد عیسیٰ، کراچی سے۔ جواب، آپ کی پسند ہمارا اعزاز ہے۔ ہمدرد نونہال کا اعلیٰ معیار پسندیدگی کی وجہ ہے۔ اس میں تحریر کا شائع ہونا ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ مارچ کے شمارے میں اپنا اپنا کام، سنہری تھیلی، 1 روپے کا ایک لفظ پسند آئیں۔ انگلش سیکشن کی پیشکش بھی خوب ہے۔ ذہنی آزمائش سے متعلق سلسلہ بھی ہمیں بہت پسند ہے۔ اس طرح اپنی قابلیت جانچنے کا موقع ملتا ہے۔ عشرت جہاں، لاہور سے۔ جواب، پسندیدگی کا شکریہ۔ نئی تبدیلیوں، نئے انداز کے ساتھ ہمدرد نونہال ہمیشہ کی طرح پسند آ رہا ہے۔ انسان کو وقت کی رفتار کے ساتھ ہی چلنا چاہیے۔ جدید دور کے جدید تقاضوں کے ساتھ معیار وہی اعلیٰ درجے کا ہے۔ ہر تحریر ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی ہے۔ معلومات افزا کے درست جوابات بھیجنے والے سب بچوں کے نام بھی شائع کیا کریں۔ زنیر بن اشر، رباب فاطمہ، ہر بن اشر، کراچی سے۔ جواب، آپ تینوں بھائی بہنوں کا شکریہ، آپ کی تجویز اچھی ہے۔ مارچ کا شمارہ بہت بہت اچھا تھا۔ مینار پاکستان کے بارے میں پہلی بار اتنی معلوماتی باتیں پڑھیں، بہت اچھا لگا۔ کہانیوں میں سب سے اچھی کہانی 1 روپے کا ایک لفظ تھی۔ انوکھی دنیا اور قسط وار کہانی حال میں ماضی بھی اچھی لگیں۔ دوسری تمام تحریریں اور معلومات ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ انگریزی حصہ بھی بہت اچھا چل رہا ہے۔ اس میں مراکش کا مضمون اچھا لگا۔ میری انگریزی بہت کمزور ہے مگر اب میں مستقل ہمدرد نونہال پڑھوں گی تاکہ انگریزی اچھی ہو جائے۔ پلوشہ نیلم، کراچی سے۔ جواب، امید ہے رفتہ رفتہ آپ کی انگریزی بہتر ہو جائے گی۔ سب سے عمدہ کہانی خزانے کی تلاش لگی۔ شین شرارت کے لطیفے اچھے تھے۔ ہمدرد نونہال انگلش کارنر ایک زبردست کاوش ہے۔ ہمدرد نونہال میں سائنسی تحریریں لگائی جاتی ہیں جن سے ہم بچوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم سائنس کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ البتہ ایک کمی محسوس ہوئی کہ نام بوجھیے کا سلسلہ شامل حال نہ تھا۔ عرفہ زینب، ڈیرہ غازی خان سے۔ جواب، نام بوجھیے دوبارہ شروع کرنے کا معاملہ زیر غور ہے۔ نونہال لغت۔ ایثار، الف یہ زیر، سے الف زبر، رے ساکن۔ ایثار، دوسروں کے فائدے کی خاطر خود نقصان اٹھانا۔ انمول، الف نون زبر، میم واو زبر، لام ساکن۔ انمول،
جس کی کوئی قیمت ادا نہ کر سکے۔ احاطہ، الف زیر ہے الف توئیں ہے زبر، احاطہ، چار دیواری، گھیرا، حدود۔ البم، الف لام زبر بے میم زبر، البم، تصویریں محفوظ کرنے والی کتاب۔ ایکڑ، الف یہ زبر کاف رے زبر، ایکڑ، 8 کنال یا 4840 مربع گز کا رقبہ۔ احتجاج، الف ہے زیر تے زیر جیم الف زبر جیم ساکن، احتجاج، اعتراض یا مخالفت کی آواز اٹھانا۔ بحث، بے زبر ہے سے زبر، بحث، وہ گفتگو جو اپنی تائید اور مقابل کی تردید میں ہو۔ بے ساختہ، بے یہ زبر سین الف زبر خے ساکن تے ہے زبر، بے ساختہ، بے تکلف، بے ارادہ، بے مقصد۔ بغض، بے غین پیش زوئیں ساکن، بغض، دشمنی، عداوت، کینہ۔ پالکی، پے الف زبر لام ساکن کاف یہ زیر، پالکی، ایک قسم کی سواری جسے کہار اٹھاتے ہیں، ڈولی۔ پٹاری، پے زیر ٹے الف زبر رے یہ زیر، پٹاری، چھوٹی ٹوکری جس پر ڈھکن ہوتا ہے، پاندان۔ تصور، تے زبر سواد واو زبر واو رے پیش، تصور، خیال، دھیان، قیاس، سوچ۔ تہائی، تے زیر ہے الف زبر حمزہ چھوٹی ہے، تہائی، تیسرا حصہ، 1/3۔ تہلکہ، تے ہے زبر لام زبر کاف ہے زبر، کھلبلی، شور غوغا، کوہرام۔ بیگار، بے یہ زبر گاف الف زبر رے ساکن، بیگار، بغیر اجرت کام، زبردستی کا کام۔ ثقافت، سے زیر قاف الف زبر فے تے زبر، ثقافت، تہذیب، طرز تمدن۔ تکریم، تے کاف زبر رے یہ زیر میم ساکن، تکریم، تعظیم، عزت، آؤ بھگت۔ جذب، جیم زال زبر بے ساکن، جذب، کھینچ، کشش۔ جبر، جیم بے زبر رے ساکن، جبر، ظلم و ستم، دباؤ۔ جستجو، جیم سین پیش تے پیش جیم واو پیش، جستجو، ڈھونڈ ڈھانڈ، تلاش، کھوج، ٹٹول۔ ڈھنگ، ڈال 2 چشمی ہے زبر نون ساکن کاف ساکن، ڈھنگ، طریقہ، طرز، روش، چال چلن۔ دستکار، دال سین زبر تے ساکن کاف الف زبر رے ساکن، دستکار، کاریگر، ہنرمند، ہاتھ کا کام کرنے والا۔ رویہ، رے زبر واو یہ زبر یہ ہے زبر، رویہ، برتاؤ، سلوک۔ شکوہ، شین کاف زیر واو ہے زبر، شکوہ، شکایت، گلہ۔ عاجز، عین الف زبر جیم زیر، عاجز، کمزور، ناتوان، بے بس، مجبور۔ طنز، توئیں نون زبر زے ساکن، طنز، طعنہ، تمسخر، گہما گہمی۔ گاف ہے زبر میم الف زبر گاف ہے زبر میم یہ زیر، گہما گہمی، چہل پہل، رونق، دھوم دھام۔ فسادی، فے زبر سین الف زبر دال یہ زیر، فسادی، فساد پھیلانے والا، جھگڑالو۔ منسوب، میم نون زبر سین واو پیش بے ساکن، منسوب، نسبت کیا گیا، متعلق کیا گیا۔ ملبوسات، میم لام زبر بے واو پیش
سین الف زبر تے ساکن ملبوسات لباس پوشاک کپڑے مٹر گشت میم زبر ٹے رے زبر گاف شین زبر تے ساکن مٹر گشت سیر ہوا خوری آوارہ گردی محدود میم ہے زبر دال واو پیش دال ساکن محدود حد کیا گیا گھیرا ہوا مقررہ مہرہ میم ہے پیش رے ہے زبر مہرہ گردن اور ریڑھ کی ہڈی کا ٹکڑا مطالبہ میم پیش توئیں الف زبر لام زیر بے ہے زبر مطالبہ دعویٰ تقاضا مانگنا نقطہ نون قاف پیش توئیں ہے زبر نقطہ صفر نشان درجہ نقطہ نون کاف پیش تے ہے زبر نقطہ باریک بات چٹکلا نوادر نون زبر واو الف زبر دال رے زیر نوادر نادر کی جمع کمیاب قلیل عجیب وافر واو الف زبر فے رے زیر وافر کثرت افراد دستور دال سین زبر تے واو پیش رے ساکن دستور قاعدہ بنیادی قانون اصول خمیازہ خے میم زبر یہ الف زبر زال ہے زبر خمیازہ افسوس پشیمانی بدلہ